रहीम। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के दरसे कुरान करीम का मौजू है सूरा अल-हमद। सूरा अल-हमद को सूरा फातिहा भी कहा जाता है। इसे सबअ मिनल मसानी भी कहा गया, यानी वो 7 आयतें, ये 7 मज़ामीन जो कुरान में बार बार दोहराए गए। और इसके अलावा भी इसके कई नाम हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए आज हम सूरा अल-हमद को उसके मफ़हूम के साथ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान है, रहीम है। ये उसकी 2 सिफात हैं जिनके तहत वो अपनी मखलूक़ात को पालता है, नेमतें देता है, रिज़्क़ अता करता है। सिफ़त रहमानी के तहत अपनी मखलूक़ात को बग़ैर मेहनत, बग़ैर कीमत, बग़ैर किसी मशक्क़त के नेमतें अता करता है। और रहीम के मानी मेहनत के बदले में नेमतें अता करने वाला। तो इस जुमला का मफ़हूम यह हुआ कि अल्लाह के नाम के साथ इस किताब का आगाज़ किया जाता है, जिसके 2 अहम सिफात तो उसकी बहुत सी है, जिसकी 2 अहम सिफात रहमान और रहीम के तहत उसकी मखलूक़ात को उसकी नेमतें मिल रही है। अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मज़ीद तशरीह चाहें तो इसके लिए अलग से वीडियो मौजूद है, जिसमें बहुत ज़्यादा तफसील के साथ इसका मफ़हूम बयान किया गया है। उसका उन्वान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही है। हम आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ अल्लाह की है जो सब जहानों का रब है। हमद कहते हैं तारीफ को, और अल लगाने से मानी होते हैं सारी की सारी, तमाम, सब की सब, या फिर ये किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए, आम को ख़ास बनाने के लिए अलिफ लाम आता है। तो यहाँ इससे मुराद अल-हमद से ये है कि सारी की सारी तारीफ लिल्लाह, अल्लाह के लिए है, अल्लाह की है। रब्बिल आलमीन, इसलिए कि वो रब्बिल आलमीन है, वो सारे जहानों का रब है, सारे जहानों का पालने वाला है, सारे जहानों की रबूबियत करने वाला है। रबूबियत क्या होती है? किसी मखलूक को बारज़ वजूद में आने के लिए, जिंदा रहने के लिए, बढ़ने फलने फूलने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी रबूबियत पे आती है। और एक ही हस्ती है जो अपनी तमाम मखलूक़ात की, लातादाद मखलूक़ात की रबूबियत करने वाली है। उसने सामाने रबूबियत सब के लिए पैदा किया है, जैसा कि कुरान करीम में बार बार ऐलान हुआ है, और इस आयत में भी ऐलान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह काबिल तारीफ है, सारी की सारी तारीफ उसकी है, इसलिए कि वो तमाम जहानों का रब है। ये नहीं कहा कि वो रब्बिल मोमिनीन है, रब्बिल मुस्लिमीन है, रब्बिल मुतरफीन है, या किसी खास ग्रोह का रब है, किसी खास मखलूक का रब है, किसी खास जहान का रब है।
نہیں، تمام جہانوں کا رب ہے۔ جب تمام جہانوں کا رب ہے تو سب کا ایک جیسا رب ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کسی کو بھوکا رکھتا ہے اور کسی کو بے حساب دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے ساری نعمتیں سب کے لیے پیدا کی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بھوکے رہ رہے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان کا وہ رب نہیں ہے؟ کیا وہ بچے جو سندھ کے مٹی کے علاقے میں بغیر دودھ کے بھوکے مر رہے ہیں، کیا وہ ان کا رب نہیں ہے؟ کیا افریقہ جو آدھے سے زیادہ قحط زدہ ہے، اس کا وہ رب نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ سب کا رب ہے، سب کا ایک جیسا رب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی مخلوق کا تھوڑا رب ہے اور کسی کا زیادہ رب ہے۔ کسی کو تو وہ سینکڑوں ہزاروں مربع زمین الاٹ کر دیتا ہے، اور کسی کو ٹوٹی کلی بھی رہنے کے لیے نہیں دیتا، اس کو 2 مرلہ زمین بھی نہیں ملتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ غیر منصفانہ تقسیم اللہ نے نہیں کی، یہ غیر منصفانہ تقسیم انسانوں نے کی ہے۔ اور اللہ کے سارے نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس غاصبانہ قبضہ کو توڑوا کر محروم طبقات کو، وہ طبقات جن کو کمزور کر دیا گیا تھا، ان کو برابر کی نعمتیں بانٹنے کے لیے آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ کی نعمتوں کو میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور نبی مکرم علیہ السلام اس طرح تقسیم کرتے تھے۔ حضور نے اللہ کی ربوبیت عالمینی اس طرح قائم کی، اس کا عملی ثبوت یوں فراہم کیا کہ اتنا مال آتا کہ مسجد بھر جاتی، اتنا مال آتا کہ صحابہ کے گھروں میں رکھوانا پڑتا، اور نبی مکرم علیہ السلام کو اس وقت تک چین نہ آتا، نیند نہ آتی، جب تک وہ سارے کا سارا تقسیم نہ کر دیا جاتا۔ اور تقسیم یہ نہیں ہوتی کہ کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ، تقسیم برابر تقسیم کرنے کو کہتے ہیں۔ مثال اس کی 15 کا حصہ اگر پوچھا جائے کیا 4 پر تقسیم ہو سکتا ہے تو جواب آئے گا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ تقسیم تو ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ پورا نہیں تقسیم کرتا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تقسیم نہیں ہوتا۔ یعنی تقسیم کا کنسپٹ یہ ہے کہ وہ برابر ہونا چاہیے، ایکول ہونا چاہیے، سب کو ایک جیسا ملنا چاہیے۔ تو قرآن نے اعلان کیا الحمدللہ رب العالمین، اللہ قابل تعریف ہے ہی اس لیے کہ وہ سارے جہانوں کا ایک جیسا رب ہے۔ یعنی اس نے سامان ربوبیت، اس نے رزق، اس نے اپنی نعمتیں اپنی مخلوقات کے لیے، سب کے لیے پیدا کی ہے، کسی ایک کے لیے نہیں۔ کسی کے ساتھ اسے کیا دشمنی ہے کہ اس کو بھوکا رکھے گا؟ چنانچہ اسی بات کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ جب دیکھو معاشرے میں 2 طبقات ہیں، ایک امیر ہے دوسرے غریب ہے، تو جان لو کہ غریبوں کے حصے کا رزق امیروں نے سمیٹ لیا ہے، امیروں نے غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے، وہ سانپ بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور انبیاء کی تعلیم
جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں محمد رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم کی ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ اللہ سب کا رب ہے، اللہ سب کا ایک جیسا رب ہے۔ اس نے سامان ربوبیت، پرورش کا سامان، اس نے رزق سب کے لیے ایک جیسا پیدا کیا ہے، اور فرمایا اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور کون نہیں جانتا کہ نبی مکرم علیہ السلام راتوں کو جاگ جاگ کر بانٹا کرتے تھے۔ حضور کو نیند نہیں آتی جب تک سارا مال بانٹ نہیں دیا جاتا، لوگوں کے گھروں میں پتہ کر کر کے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔